آج کل بہت سارے مسلمان وہ بھی عملی لحاظ سے غیر مسلم ہی بن گئے ہیں. عملی دنیا میں کیا بن گئے وہ بھی, یعنی کام ان کے بھی, سوچ ان کی بھی وہی ہے جو غیر مسلموں والی. کیا مطلب غیر مسلموں والی؟ کہ غیر مسلم کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ اسباب پر. مسلم کی نظر بھی کس پر ہوتی ہے؟ بولو بھائی, اسباب. اور یہ اس لیے ہوتی ہے کہ ظاہر میں نظر ایسا ہی آ رہا ہے. ہائے ہائے کیسے سمجھائیں, پنکھا چلے گا تو ہوا آئے گی نا, بغیر پنکھے کے ہوا نہیں ملتی. ایئر کنڈیشن چلے گا تو ٹھنڈک ہوگی جون میں, سردیوں میں تو بغیر اسی کے لیے ہو جاتی ہے. اور خیر, تو توکل کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو یہ یقین ہو کہ اسباب سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے مگر کرتا کون ہے؟ اللہ. رہا یہ مسئلہ کہ اگر اللہ ہی نے کرنا ہے تو ہم تو کچھ اسباب کو دیکھتے ہیں کہ وہ لازم اور ملزوم ہے. بغیر نکاح کے اولاد ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی, سوائے آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ بغیر نکاح کے کسی کو اولاد مل گئی ہو. تو یہ ایک سبب ہے اس کا. بغیر محنت کے اکثر و بیشتر رزق نہیں ملتا. سست لوگ اکثر و بیشتر نہ دین کے نہ دنیا کے. اللہ کرے یہ موضوع میں جلدی سے آپ کے ذہنوں میں اتار دوں جو میں کہنا چاہتا ہوں. بہت بڑا مسئلہ ہے یہ, اس کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں معاشرے میں, معاشرتی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے انسان اور معاشرے کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے. تو یاد رکھو, اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت ساری چیزیں اسباب کے ساتھ جوڑ دی ہیں وہاں دو نشانیاں, دو دلائل اس پر رکھ دیے ہیں کہ ہوتا اسباب سے نہیں ہے, ہوتا مجھ سے ہے. وہ دو دلائل ظاہر پرست انسان کو نظر نہیں آتے, شہوت پرستی کی وجہ سے, خواہشات کی وجہ سے. آپ کو اگر بھوک لگی ہوئی ہو, بریانی ہے بڑی بہترین, آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک دم لپک لوں اس کے اوپر. کسی نے کان میں آ کے خبر دی کہ ذرا ہوشیار رہنا, اس میں زہر ملایا ہوا ہے. اب کیا ہوگا کہ اگر آپ کو بھوک نہیں لگی ہوئی تو آپ کو ویسے ہی بریانی اچھی نہیں لگی, پیٹ بھرا ہوا ہے, تو آپ کہو گے بھائی زہر ملا ہوا ہے اس کو. چاہے وہ خبر جھوٹی بھی ہوگی نا تو آپ احتیاط کے پہلو کو ترجیح دیں گے. آپ کہیں گے بھائی خبر جھوٹی ہے, بولنے والا جھوٹا ہے, لیکن سچی بھی تو ہو سکتی ہے, احتیاطاً ایوائڈ کرو, ایک یہ والا بھی نہ لو. لیکن اگر آپ کا دل للچا رہا ہے, شدید بھوک لگی ہے, کوئی شخص آ کے آپ کو خبر دے اس میں زہر ہے, آپ بولو گے یار فضول باتیں کرنے کی تمہاری عادت کبھی ختم نہیں. اچھا بھلا کھا رہا تھا, کام کرنے جلدی یقین نہیں کرو گے اس کی بات پر, زیادہ غور و فکر نہیں کرو گے, ظاہری علامت دیکھو گے بھائی بندہ 2 نمبر ہے, کھاؤ یار کچھ نہیں ہوتا. زہر کی مثال تو چلو زیادہ ہو گئی, ایک آسان مثال اور دیتا ہوں. شوگر کے مریض کو بھوک لگ رہی ہے, لڈو رکھے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا کہ لوگ کیا کرتے ہیں, ڈاکٹروں کی ساری تحقیق ایک طرف, ابھی کھا لو یار پرہیز ورے سے. چلو اور آسان مثال دیتا ہوں کہ شوگر کے مریض بھی دنیا میں کم ہوتے ہیں. ہم دن بھر میں بہت ساری ایسی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں بلکہ ٹھوس رہے ہوتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے 100% نقصان دہ ہے, مگر اس موقع پر ہم کیا کہہ کے کھا لیتے ہیں کہ تھوڑا سا کھانے سے کچھ نہیں ہوتا. ابے جب آنی ہے تو موت آ جائے گی. ابے یہ ڈاکٹر خود بھی تو سگریٹ پیتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ارے بھائی بندہ کھاتا ہوا مرتا اچھا لگتا ہے. اب یہ دلائل ایسے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر غور کرو نا عقل سے تو خود ہی آپ کو یہ دلائل غلط معلوم ہونا شروع ہو جائے گا. آپ خود کہو گے بھائی یہ میں غلط بول رہا ہوں. ابے ابے کر کے کیا کرتے ہیں, دن بھر ٹھوستے رہتے. بھائی اگر آپ کا تقدیر پر اتنا ایمان ہے کہ کھا لو اللہ ہے بچانے والا, تو پھر جب بیمار پڑتے ہو تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہیں, پھر پرہیز کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ یہ کہا کریں کہ جیسے اس وقت میں نے کھایا ہے خوب تسلی سے, گٹکے بھی کھائے ہیں, کولڈ ڈرنک بھی پی ہے, چائے کے صبح شام 10 کپ بھی پیے, تو اب اگر میں بیمار ہوں گے تو کوئی بات نہیں, میں تو پہلے ہی یہ کہا کرتا تھا
کہ کھانے پینے سے بیمار نہیں ہوتا، بیمار کس سے ہوتا ہے؟ ہونا ہوتا ہے تو ویسے ہی ہو جاتا ہے. تو اب پریشان کیوں ہے بھائی؟ ہوتے ہیں نا بیماری کے بعد، اور اب کیوں پرہیز کر رہے ہو؟ اب بھی کھا لو. کیا خیال ہے؟ بڑا گوشت کھاؤ، ایک دفعہ تمہیں اٹیک ہو چکا ہے، دیسی گھی پیا کرو، اسی طرح دیسی گھی کے پراٹھے صبح صبح کھایا کرو، اٹیک ہو چکا ہے. لیکن پتہ ہے کہ جب اٹیک ہوا تھا تو مزہ آ گیا. تو دیکھو یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ جب انسان پہ شہوت غالب ہوتی ہے تو پھر اس کو اس چیز کی مخالفت میں دلائل آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے. اس لیے نہیں کہ وہ دلائل مضبوط نہیں ہوتے، اس لیے کہ خواہشات نفسانیہ اس کو سمجھنے کا موقع نہیں دیتی. شیطان غالب آ جاتا ہے اور شیطان ان دلائل کو غلط سلط کر کے پیش کرتا ہے. اس وقت انسان زیادہ غور و فکر سے کام نہیں لیتا. تو یہ اصول صرف دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، آخرت کے معاملے میں بھی انسان کا یہی معاملہ ہے. جبھی قرآن مجید میں اللہ نے اللہ کے نافرمانوں اور کافروں کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا بل ادارک علمہم فی الآخرہ، یہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو آخرت کا علم ہی نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ قیامت قائم ہوگی. ابھی انداز دیکھیں گے، آیت مکمل نہیں ہوئی ہے. فرمایا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قیامت بھی قائم ہوگی. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا بل ہم فی شک منہا. عربی میں جو بل کا لفظ ہے نا، بل، وہ پچھلے کلام سے رجوع کے لیے آتا ہے کہ ہم نے جو پچھلا کلام کیا وہ تو بطور تمہید کے تھا، اصل بات وہ نہیں ہے. دیکھو اردو میں بل کے کہتے ہیں نا، بل کے. آپ نے جب کوئی بات کہی، آپ نے کہا بھائی میرے پاس وسیم بھائی آئے تھے بلکہ سلیم بھائی آئے تھے، تو کیا مطلب؟ وسیم تو میں نے غلطی سے کہہ دیا. آپ کہتے ہیں فلاں نے مجھ پر بڑا احسان کیا، مجھے ضرورت تھی 50 لاکھ روپے دیے بلکہ 1 کروڑ روپے دیے. تو اب اگلا کلام مقصد ہے یا پچھلا؟ اگلا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جو لوگ خواہشات نفسانیہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، زنا کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، حرام دوستیاں لگا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں، حرام طریقے سے مال کما رہے ہیں، کسی کا حق دبا رہے ہیں، تو اصل بات یہ ہے کہ ان کو آخرت کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ گویا آخرت کی خبریں ان تک پہنچی ہے ہی نہیں ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں. بیچارے گویا اللہ تعالیٰ گویا ان کو بیچارے قرار دے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ قیامت میں حساب و کتاب بھی ہوگا. لیکن اللہ نے اپنی بات سے رجوع کیا اور فرمایا بل ہم فی شک منہا. فرمایا نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کو آخرت کا تردد ہے، یقین نہیں ہے نا، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. ان کو کیا ہے؟ شک ہے کہ شاید ہو جائے اور شاید نہ بھی ہو. تو جس چیز کا یقین نہیں ہوتا اس کے لیے انسان بڑی بڑی قربانیاں نہیں دیتا. چھوٹے موٹے کام کر لے گا، نہا دھو کے جمعے کی نماز پڑھ لے گا، کبھی کبھار عید کی نماز پڑھ لے گا، کبھی ابو کو جاتے ہوئے سلام کر لے گا، یار میرا باپ ہے رشتے میں، اللہ قیامت میں کہیں سوال نہ کر لے. امی کو سلام کر لے گا، اور جی امی جی ٹھیک ٹھاک، یہ 50 روپے آپ کے، ٹھیک ہے نا. یہ تھوڑا بہت تو چلائے گا کہ بھائی ہو سکتا ہے قبر میں حساب و کتاب ہو جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ ممکن ہے کہ یہ مولوی لوگ جو باتیں کر رہے ہوں یہ 100% غلط نہ ہو اور جنت جہنم بھی ہوتی ہو، لیکن چونکہ شک ہے، یقین نہیں ہے، تو چھوٹی موٹی تو چیزیں چلے گی. دفن ہو جائیں گے مسلمانوں کے قبرستان میں، جنازہ پڑھوا لیں گے کسی مولوی صاحب سے، شناختی کارڈ میں مذہب کے خانے میں کیا لکھوا دیں گے؟ اسلام. اور تھوڑا بہت کبھی عید بقرعید پہ اپنی بہنوں کا خیال کر لیا، ان کو کچھ گوشت بھیج دیا ان کے گھر میں. کبھی شریعت نے رشتہ داری جوڑنے کا حکم دیا ہے. وراثت میں ان کی کئی دکانیں بنتی تھیں، بہنوں کی کروڑوں کی جائیدادیں بنتی تھیں، تو وہ تو نہیں دے رہے کیونکہ آخرت کا یقین تو نہیں ہے. پتہ چلا ہم یہاں طارق روڈ کی 10 کروڑ کی دکان بھی بہن کو دے دیں اور آخرت میں کچھ بھی نہ ملے تو نہ ادھر کے نہ ادھر کے. کیا خیال ہے؟ مٹی ہو کے ختم ہو گئے تو یہاں تو مزے اڑاؤ نا. لیکن اب یہ بھی ڈر ہے کہ یار کہیں چترول میں لگ رہے ہوں وہاں جا کے. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے اب دکانوں تو بہنوں کے حوالے نہیں کی جا رہی، پراپرٹی تو البتہ ان کو تھوڑا سا راضی کر لو. حج پہ جانے سے پہلے ان سے پوچھ لو کہ بھائی سارا کیا کرایا کیا ہے؟ بھائی میں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہو، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہو، بھائی سب معاف. ہوتا ہے نا حاجی لوگ حج پہ جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بولو نا بھائی، معافی تلافی. بھائی دیکھو سب کہا سنا کیا کر لو، بھائی شب برات ہے معاف کروا لو، سب کہا سنا کرتے ہیں نا لوگ. تو اس لیے کرتے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ واقعی کہیں ٹھکائی ہو جائے. کیا خیال ہے؟ یا بہن کو کیا کیا کہ 10 کروڑ کی دکان تھی
تو وہ تو نہیں دے رہے، لیکن دکان سے جو ارننگ ہو رہی ہے تو اس کا بھی خیال کر رہے ہیں کہ بھائی جب تمہیں کوئی پریشانی ہو تو میں ہوں نا. دیکھو اگر تمہیں ضرورت ہے، تمہیں کوئی بیماری ہے، تو میں تمہارا بھائی ہوں نا. بھائی ایسے آپ لوگ ہی تو بولتے ہیں یہ باتیں. آپ کہہ رہے ہیں اس کو اندر کی خبر ہے ہماری. میں نے اپنی بہن کو جو ٹوپی کرائی تھی مفتی صاحب کو کس نے بتایا؟ جیسے جب میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں نا، روحانی علاج والوں کے خلاف، یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا، لیکن جو روحانی علاج والا ہوتا ہے نا وہ بڑا حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو مجھے پتا ہے کہ میں فراڈی ہوں اور اللہ کو پتا ہے، مفتی صاحب کو کہاں سے پتا چل گیا؟ وہ بڑا حیران ہو رہا ہوتا ہے، یار ان میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ میں نے اتنے لوگوں کو الو بنایا جھاڑ پھونک کے نام پہ. یہ مفتی صاحب نہ کبھی روحانی علاج والوں میں رہے ہیں، نہ کبھی ان کا زیادہ واسطہ ان لوگوں سے پڑا ہے. یہ تو مدرسے میں علم حاصل کرتے رہے ہیں اور پھر مسجدوں میں بیانات کرتے ہیں. تو ہماری اندر کی خبریں کہاں سے ملتی ہیں؟ ایسی اندر کی خبر جو صرف روحانی علاج والا جانتا ہے، اس کی بیوی کو بھی نہیں پتا کہ کتنا بڑا فراڈی ہے. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں.